کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں کو حافظ قرآن ہو گئے. تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو. یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں. جس بیٹے کا اتنا ادب باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو. جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے. اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. واہ صاحب کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو, بدنامی کیا. جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے, مکاری ہے. اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا اسی لیے بدنام کیا, ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں, اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا, دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا, دین کو نقصان پہنچانے والا تھا. لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو, اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ اوپر, عزت دو. لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو, تاریخ کو مٹا نہیں سکتے. مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو, مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. پھول کو قید کر سکتے ہو, پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے. واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا. کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے, لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم, جہاں پناہ, ذل الہی, اعلیٰ حضرت, اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو, اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا, قتل کا. جھوٹ ہے. بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے, بالخصوص دارا, اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی. تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی, اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے, اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. بس اتنا ہی کیا, اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو, اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے, تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا, اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا. جھوٹ ہے. بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب, اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار. کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام. بچہ ہے, دادا جان سلام علیکم. بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا, آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے. بادشاہ کے بیٹوں نے, بادشاہ کے پوتوں نے, مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے. خوشی تو ہے, لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی, کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا, جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا. کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے, جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو. بچے آئے, منہ اتر گیا, چھوٹے چھوٹے تھے. دادا نے کیا کہا؟ دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے, مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی. اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے, 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے. 6 مہینے کے بعد ملنے گئے. کہا السلام علیکم ابا جان. کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا, حضور کا فرمان ہے, اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں. لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے, اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے. جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو. سب کی کتاب پڑھ رہے ہو, ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو. یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت, جس کو چومنا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت, جس کا احترام کرنا عبادت, جس کی تعظیم کرنا عبادت, جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ
मर गया। बहुत लोगों पे जुल्म किया था उसने। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। कहा रे तू तो बड़ा जालिम था। बादशाह का नाम याद आ रहा है लेकिन लूंगा नहीं, इसलिए कि नाम लेने में भी मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हकायक लोग सुनना नहीं चाहते। जितनी सुन लेते हैं वो भी चेहरे पे नागवारी के साथ उतनी बोल देता हूं, जिसको सुनने के मुतहम्मिल ही नहीं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। तो कहा कि तूने तो बड़े जुल्म किए, तू जन्नत में कैसे? तो बादशाह ने कहा एक दिन सफर में था, एक कमरे में मुझे ठहराया गया, उसकी ताक में पैरों की तरफ कुरान रखा हुआ था और पूरे घर में एक ही ताक था, उसमें कुरान था। मैंने पैर फैलाए चारपाई पर, सफर में था, मेरी नजर पड़ी कुरान, पैर समेट लिए, साहिबे खाना को बुलाया और बुलाकर कहा कुरान है? हाँ कुरान है। इसकी तरफ पैर जा रहे, हालांकि ऊपर था, पैर जा रहे इसकी तरफ। तो कहा फिर कोई बात नहीं, कुरान उठाकर लेकर चले जाते, आराम से सो जाइए। कहा वल्लाह मेरी वजह से कुरान जाएगा घर से, मेरी वजह से कुरान जाएगा घर से? नहीं, मेरी वजह से कुरान नहीं जाएगा, कुरान की वजह से मैं कमरा खाली करूंगा, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। कुरान जहां था वहीं रहेगा, मैं कमरा खाली करूंगा। और उसने खाली किया। जब मरा तो मेरे अल्लाह की तरफ से निदा आई, तूने मेरी किताब की इज्जत की, उसी दिन मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये अल्लाह की किताब की कद्र की बरकत है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जो कौम कुरान को थाम लेती है, ये किताब वो है कि अपने थामने वाले को कभी गिरने नहीं देती। तवज्जो करना, जिस किताब का गिरना मुस्लिम उम्मा को पसंद नहीं, तवज्जो है आपकी, जुमले पर ध्यान दे, जिस किताब का गिरना मुसलमानों को पसंद नहीं, उस किताब को थामने वाले का गिरना अल्लाह को कैसे पसंद आ सकता है? पकड़ो किताब को, थामो किताब को, अल्लाह की किताब की तरफ आओ। और ये वो किताब है जिससे रिश्ता जोड़ने वाला कभी जलील नहीं होता। तो अपने बच्चों को कारी बनाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ।